ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز چھوڑتا ہے وہ 15 بلاؤں میں گرفتار ہوتا ہے۔ کتنی بلاؤں میں؟ 15۔ 6 بلائیں اسے دنیا میں آتی ہے، 6 بلائیں اسے دنیا میں آتی ہے، اور 6 بلائیں اسے موت کے وقت آتی ہے۔ کتنی ہو گئی؟ 6 بلائیں دنیا میں آتی ہے اور 3 بلائیں اسے موت کے وقت آتی۔ کتنی ہو گئی؟ 9۔ 3 بلائیں اسے قبر میں آئے گی۔ کتنی ہو گئی؟ 12۔ 3 بلائیں اسے قیامت کے دن آئے گی۔ کتنی ہو گئی؟ 15۔ 15 بلاؤں میں، 15 مصیبتوں میں وہ گرفتار ہوگا جو بندہ نماز کو ترک کرے گا۔ محدثین نے ترک جماعت پر بھی یہ حدیث لائے ہیں، اور بعض لوگوں نے ترک صلاۃ پر بھی یہ حدیث لائے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 15 مصیبتیں اس پر نازل ہوگی، اور پھر یہ اس رسول کا فرمان ہے، ان کی زبان سے جو نکلا ہے وہ ہو کر کے رہا، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ حضور نے کہہ دیا بے نمازی کو 15 مصیبت آئے گی تو آئے گی۔ اب دنیا کی کوئی طاقت اس مصیبت سے بے نمازی کو بچا نہیں سکتی۔ ایک بات یاد رکھیں، اگر حضور کے کہنے پر آپ کو اعتماد نہیں ہے تو آپ کا کلمہ پڑھنا آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ مسلمان تو مسلمان، کافروں کو بھی اعتماد تھا کہ حضور جو کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں۔ ان کے دشمنوں نے بھی ان کی بات پہ اعتماد کیا۔ ان کے دشمنوں میں بدترین دشمن ابن خلف ہے، جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میں تجھے قتل کروں گا۔ حضور نے کیا کہا تھا؟ میں تجھے قتل کروں گا۔ وہ لرزتا رہتا تھا کہ محمد عربی مجھے قتل کر دیں گے۔ اگر آپ کو یاد رکھنے تو یہ بات یاد رکھیں، حضور نے اپنی زندگی میں کسی کو قتل نہیں کیا سوائے ایک آدمی کے، وہ ابن خلف حضور نے جس کو قتل کیا۔ لیکن انداز قتل بھی دیکھیں، انداز قتل بھی دیکھیں رحمت للعالمین کا۔ نہ اس کی گردن اڑائی، نہ اس کا خون نکالا، نہ اس کو خراش آئی، کچھ نہیں۔ حضور نے قتل کی شان سے کیا۔ جب ابن خلف سامنے آیا تو اللہ کے رسول نے اس کو نیزہ چبا دیا، صرف نیزہ چبا دیا۔ پورے میدان میں وہ جو ہے وہ بدر کے میدان میں کودتا پھر رہا تھا، ہائے محمد نے مجھے قتل کر دیا، مجھے قتل کر دیا۔ چونکہ بہت بہادر تھا وہ، اور عرب کے لوگ بڑے بہادر ہوا کرتے تھے، تو ابو جہل نے کہا کہ عورتوں کے جیسے کیا تو جو ہے وہ کود پھان مچا رہا ہے اور واویلا کر رہا ہے؟ انہوں نے نیزہ ہی تو چبویا ہے۔ کہا کہ تجھے نہیں پتا ابو جہل، تجھے نہیں پتا، وہ محمد کی بولی ہے، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تجھے قتل کروں گا، یہ تو نیزہ چبویا ہے، اگر تھوک دیتے تو بھی میں قتل ہو جاتا۔ یہ حضور کی بات پہ دشمنوں کو اتنا یقین، حضور کی بات پہ دشمنوں کو اتنا یقین ہے تو امتیوں کو کتنا یقین رکھنا چاہیے۔ تو سرکار فرماتے ہیں جو نماز کو ترک کرے گا 15 مصیبتوں کے اندر گرفتار ہوگا۔ بہت وضاحت نہیں کروں گا، جلدی سے۔ پہلی مصیبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نماز ترک کرنے والے کی پر جو پہلی مصیبت آتی ہے دنیا میں وہ یہ ہے کہ اللہ اس کی عمر کو مختصر کر دیتے، اس کی عمر مختصر ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں اکثر پہلے ہمارے باپ دادا، نانا، پردادا، جلدی سے 70 سال سے پہلے کوئی مرتا ہی نہیں تھا۔ آپ دیکھ لیں اکثر، اور اگر میری بات پہ آپ کو یقین نہیں آتا تو بڑے قبرستان جائیے اور 50 سال پہلے کا آپ ریکارڈ اٹھا کر کے دیکھیے۔ خیر جس کی موت جب لکھی ہے تبھی آئے گی، لیکن یہ نماز ترک کرنے کی نحوست ہے۔ حالانکہ ہر آدمی کم عمرے مرنے والا بے نمازی نہیں ہوتا، اکثر کی بات، حکم ہمیشہ اکثر پر لگتا ہے، جب بات ہوتی ہے تو اکثریت کے لیے ہوتی ہے۔ تو بے نمازی کی عمر شارٹ ہوتی ہے، بے نمازی کی عمر مختصر ہوتی ہے۔ ابھی بیٹھا تھا مر گیا، کھا رہا تھا مر گیا، اچانک موت ہو رہی ہے، لوگ حیرت زدہ رہتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ نماز کی برکت سے عمر کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، نماز کی برکت سے عمر طویل ہوتی ہے۔ اور آپ کو بتاؤں یہ تو سرکار نے فرما دیا تو ہمارا ایمان ہے، لیکن آج سائنس بھی کہہ رہی ہے کہ جتنی بہترین ورزش نماز میں ہوتی ہے اتنی بہترین ورزش آج تک کسی نے ایجاد ہی نہیں کیا ہے۔ بلکہ یہ بات تو مجھ سے کہا، ایک مرتبہ میں نماز جمعہ پڑھا کر مالیگاؤں آ رہا تھا، تو ٹرین میں سوار ہوا سیواگرام کے اندر، تو جب عصر کا وقت آیا تو نماز میں نے ٹرین کے اندر پڑھی، تو ایک خاتون وہاں تھی وہ جو ناگپور جا رہی تھی، تو جب میں
قعدہ میں بیٹھا, نماز مکمل کی تو اس نے کہا کہ سر ابھی آپ شاید نماز پڑھے تھے. میں نے کہا کہاں؟ اس نے کہا میں نماز جانتی ہوں لیکن دیکھا پہلی بار ہے. تو یہ جو آپ اس طرح بیٹھے ہوتے نا, جو جس کو ہم قعدہ کہتے ہیں, اس طرح جو بیٹھے تھے نا, ہمارے یوگا میں اس طرح بیٹھنے کی بڑی اہمیت ہے کہ اگر کوئی بندہ دن میں کچھ وقت اس طرح بیٹھے گا تو اس کو بد ہضمی کا مسئلہ پیش نہیں آئے گا, ڈائجیشن پرابلم اس کو کبھی نہیں ہوگا. تو ہم لوگ اس کی جو ہے وہ لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں اس طرح بیٹھنے کی. ہم نے کہا ہمارے نبی نے 1450 سال پہلے ہمیں یہ عطا فرمایا. پھر اس کے بعد اس نے بہت سارے سوالات کیے, بہت ساری باتیں میں اس سے. تو وہ بتا رہی تھی کہ وہ لوگوں کو یوگا سکھاتی ہے, وہ ناگپور سے ممبئی آئی ہوئی تھی اور وہ واپس جا رہی ہے. پھر میں نے اس کو بہت ساری اسلام کی باتیں بتائی. بات اتنی ہے کہ ہمارے گھر میں سب چیزیں موجود ہیں, ہمارے مذہب میں سب چیزیں موجود ہیں, لیکن دوسروں سے لینا ہمیں اچھا لگتا ہے. اسلام نے جو دیا ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. تو اگر انسان نماز پڑھے, آپ بتائیں نا مجھے, ہمارے یہاں قرآن بھی پڑھو تو تلفظ سے پڑھو, یعنی کہ جب آپ سے ادا کریں گے سا تو یہ زبان کی نوک جو ہے وہ ثنایا اولیاء کے کنارے پر لگے گی. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس شان سے کہ کوئی ایسی ورزش بھی ایجاد ہوئی ہے کہ جس میں زبان کے لیے بھی حرکت ہے, زبان کے لیے بھی جو ہے وہ ہے. جب آپ دعا ادا کریں گے تو پھر زبان کا کنارہ جو ہے وہ داڑوں پر جا کر کے یوں اس طریقے سے جا کر کے اس کو چھوئے گا. آپ بتائیں کہ کیا کسی مذہب کے اندر ہے, کسی ورزش کے اندر ہے؟ اللہ اکبر, دانتوں کی اور زبان کی ورزش بھی جس مذہب کے اندر موجود ہو, آج مسلمانوں نے اس کو ترک کر دیا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, لیکن کبھی ہم نے اس طرف توجہ نہیں کی. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو نماز ترک کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی مصیبت اس پر یہ ڈالتا ہے کہ اس کی عمر کو گھٹا دیتا ہے, اس کی عمر کم ہو جاتی ہے. دوسری مصیبت جو اس پر دنیا میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے چہرے سے صالحین کا نور اٹھ جاتا ہے. آج جتنی زیادہ کریمز بک رہے ہیں, جتنے زیادہ ایک سے ایک صابن بک رہے ہیں, جتنے زیادہ فیس واش بک رہے ہیں, یہ اس سے پہلے اتنے کبھی نہیں بکے تھے. لیکن چہرے وہی دیکھو تو دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے بیچارہ کوئلے کی کھان سے نکل کر کے محنت مزدوری کر کے آیا ہے یا کسی بھٹیارے کے یہاں بیٹھ کر کے آیا ہے. آپ دیکھیں تو چہروں پہ وہ رونق نہیں ہے, چہروں پہ وہ نور نہیں ہے, بے نور چہرے, یا ایسا لگتا ہے کہ جیسے برسوں سے بیچارہ غم میں ڈوبا ہوا ہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بے نمازیوں کے چہرے سے صالحین کا نور, حضور نے فرمایا صالحین کا نور اٹھتا ہے. دیکھو ایک ہے سفید چمڑی اور ایک ہے نورانیت. ہر سفید چمڑی والے کے چہرے پہ نور نہیں ہوتا. آپ نہیں دیکھتے انگریزوں کا چہرہ, دیکھ کر کے گھن آتی ہے نا, لیکن وہ جو ایک رونق ہوتی ہے چہرے پہ, انوار کی بارش ہوتی ہے چہرے پہ, تو نظر ایسا لگتا ہے کہ چہرے سے ہٹے ہی نہ. ایک کشش ہوتی ہے نمازیوں کے چہرے پر. تو حضور فرماتے ہیں کہ رونق روٹ جاتی ہے, رونق ختم ہو جاتی ہے, صالحین کا نور چہرے سے ہٹ جاتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کا ایک فرمان اور بھی ہے کہ سجدے کی برکت, اگر رات کے سجدے آپ نے کیے ہیں تو سجدے کی برکت صبح کو ظاہر ہوتی ہے, اور اگر آپ نے رات کو گناہ کیا ہے تو گناہ کی نحوست بھی صبح کو ظاہر ہوتی ہے. چہرے عجیب سے لگتے ہیں تو چہرے بتاتے ہیں, اور یہاں بھی اور قیامت میں بھی. اس لیے صالحین کا نور اگر چہرے پہ چاہیے, میں صابن سے منہ دھونے کو منع نہیں کرتا, میں فیس واش کے استعمال سے آپ کو منع نہیں کرتا, جائز ہے. اگر اس کے اندر کوئی ناجائز اشیاء کی ملاوٹ نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو حسن پسند ہے, زینت پسند ہے, لیکن اگر چہرے پہ واقعی نورانیت چاہیے تو اس کے لیے سجدوں کی کثرت چاہیے. آپ دیکھیں اسی لیے فرمایا گیا کہ ولی کی پہچان یہ ہے, توجہ, ولی کی پہچان یہ کہ اس کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے. ولی کی پہچان کیا ہے؟ اس کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے. اور خدا کس کو دیکھ کر یاد آئے؟ جب تک کہ وہ سجدہ نہیں کرے گا خدا اس کو دیکھ کر یاد نہیں آئے گا. تو پتا چلا کہ ہر ولی نمازی ہوتا ہے, بے نمازی کبھی ولی ہو ہی نہیں سکتا. نماز کی اہمیت ہے. فرمایا تیسری چیز, تیسری مصیبت جو اس کو آتی ہے کہ جب بھی وہ کوئی عبادت کرتا ہے, نماز کو چھوڑ کے کوئی بھی وہ نفل کام کرتا ہے, تو اس کے نفل کام کی برکتیں اس کو نہیں ملتی. نماز کو چھوڑ کر وہ جتنے بھی نیکیوں کے کام کرتا ہے اس کی برکت اس کو نصیب نہیں ہوتی.
اس لیے کہ جس کی نماز قبول ہے اس کی دوسری عبادتیں بھی قبول ہیں. اگر وہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے تو دوسرے کاموں کی برکت سے وہ محروم ہوگا. اب یہاں بڑی معذرت کے ساتھ ایک چپتی ہوئی بات عرض کرتا ہوں کہ ہم فرائض کو چھوڑ کر نوافل کے اندر بہت محنت کرتے ہیں. بیمار کی عیادت کو جا رہے ہیں، ثواب ملے گا. مزارات پہ فاتحہ کے لیے جا رہے ہیں، ثواب ملے گا. قرآن خوانی کرانے ثواب ملے گا. نماز کا ہی ٹھکانہ نہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے نماز ترک کر دی وہ دوسری عبادتوں کی برکتوں سے. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا.